یہ ہے پہلے سب سے بڑی خوش بختی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، بھائی ذرا بولے نا، کچھ نئے آئے ہوئے ہیں جو اعتکاف والے میرے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ابھی سے نہیں، ہمارا دور شروع ہے درس کا، ایک ہمارا اعتکاف والے ہاتھ اٹھائیں نا ذرا، جو مطلب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میرے ساتھ نشست ہوتی ہے، تو تسی اپنے رنگ وچ آویں جو جڑے باقی ہون آپ تواڈے رنگ وچ آ ویسا. تو ہمارا یہ تسلسل سے بعد نماز ظہر تاثر میرا ان کے ساتھ لیکچر ہوتا ہے، نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ جڑے نویں آئے ہو نا انہاں ذرا دسو کہ تساں تے اثر ہویا ہے، تے ذرا جا کے دسو. تو عرض کرنے کا میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، سب سے بڑی خوش بختی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. یہ آواز کو اتنا ہی رہنے دیں جتنا ہے، اس کو چھیڑے مت جو ساؤنڈ چلا رہا ہے. اللہ نے آپ کا اور ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے. نہیں تو اس ذکر کو کمی نہیں ہے، کیونکہ اس ذکر کی بلندی کا ذمہ تو خود رب العالمین نے لیا ہے. دیکھیں، آپ اور میں کسی کا ذکر کریں، آپ اور میں کسی کی بات کریں، یا ہمارے حضور قبلہ عالم کسی کی بات کریں، تو جہاں جہاں تک حضور قبلہ عالم کا ذکر ہوگا وہاں وہاں اس شخص کا ذکر بھی ہوگا، ساتھ ہوگا، عام ہوگا. تے ہن نکا جا ایک سوال کرنا، بندہ کسی نہ ذکر کرے جتھے تک ہوئے، بادشاہ کسی نہ ذکر کرے، پریزیڈنٹ کسی کا ذکر کرے، پرائم منسٹر کسی کا ذکر کرے، ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں تو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچ جاتی ہے، بات بہت دور تک نکل جاتی ہے، شہنشاہ کسی کا ذکر کرے، تے جس نہ ذکر رب العالمین آپ پیا کرے. اس کا مطلب ہے او جہاں جہاں تک خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. جہاں جہاں تک خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. تو عرض کرنے کا یہ ذکر سے، اور ذکر کا پتہ ذاکر کی وجہ سے لگتا ہے. ذکر کتنا بلند ہے ذاکر دی وجہ تو پتہ لگنا ہے. ایک ذکر آپ کا اور میرا ذکر کرنا ہے، ایک کسی نقیب کا ذکر کرنا ہے، ایک کسی عالم دین کا ذکر کرنا ہے، وہ ذاکر سے پتہ لگتا ہے. ذاکر جس پائے نہ ہوئے نا، پھر وہ جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کے مقام کی سمجھ آ جاتی ہے، بھائی یہ بھی اس نہ ذاکر ہے. تو محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذاکر تو خود رب العالمین ہے، آپ کا ذاکر خود رب العالمین ہے. تو یہ ذکر سے بات چلی. تو اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، کہ جس کا کیونکہ یہ وقت اتنا نہیں ہے تو بہت شارٹ سا ٹائم ہوتا ہے. کوشش کروں گا کیونکہ یہ ایک گفتگو جو ہے یہ 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے مانگتی ہیں، لیکن میں کم ویلے چ بھی او کچھ دیساں کہ انشاءاللہ یاد رکھ سو. میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا. 10-15 منٹ تو خالی اس آیہ مقدسہ کو کھولنے میں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے میں لگ جائے گا، لیکن میری کوشش ہے کہ نال نال تھوڑا تھوڑا ٹرنے رہسو تے تھوڑے جے ویلے وچ وڈا کام ہو. ایسی حضور علیہ السلام نے بھی اور غوث اعظم نے بھی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، مختصر تقریریں کی ہیں. بلکہ حضور کی تقریر کا عالم بتاؤں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی تقریر اتنی سادہ اور اتنی آسان ہوتی تھی کہ اگر ہم انگلیوں پہ حضور کے لفظ گننا چاہیں نا تو وہ بھی گن لیا کرتے تھے. لیکن بعض اوقات وقت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ اوتے صحابہ ہے نا حضور نی مجلس وچ بیٹھنے والے جلتی سمجھ وینجنے ہے. اب دور کا تقاضا ہے لمبی بھی ہو جلیا کرے تے عالم دین آئے نا تکیا کرو، وہ تہاڈی وجہ تو لمبی کرنا ہے کہ انہاں سمجھ بھی تے آوے نا. سمجھانے کے لیے پھر باتیں کھولنی پڑتی ہیں، باتیں کھولنے کے لیے پھر ٹائم مجالس بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے وہ بننا ہے جو حسین سماعتوں والے ہوں، جو حسین سماعتوں والے ہوں. جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ بھائی اونچا بولو نا ذرا، وہ مطلب جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب العالمین کو پہچان لیا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو اب دیکھیں، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں. آج جمعۃ الوداع کی یہ گھڑیاں ہیں. آج جب سے ابھی آغاز ہوا تھا تو ہر جگہ شور تھا، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. رمضان کا چاند نظر آیا،
اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایک طبیعتوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو رہی ہے. رمضان کا چاند نظر آتے ساتھ ہی طبیعت کے اندر ایک عبادات کا میلان پیدا ہوا تھا. رمضان شریف کا سنتے ہی طبیعتوں کے اندر ایک نیکی کی رغبت پیدا ہوئی تھی. رمضان شریف کا سنتے ہی عبادات کی طرف رغبت ہوئی تھی, قیام کی طرف جانا ہمارا, طبیعتیں ہماری مائل ہوئی تھی سجود کی طرف, تلاوت کلام الہی کی طرف, تراویح کی طرف اور روزہ رکھنے کی طرف ہماری طبیعتیں بڑی تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ کیفیات آج اس جمعۃ الوداع کے موقع پر جب رمضان شریف ہم سے رخصت ہو رہا ہے, جب ہم سے یہ بابرکت گھڑیاں جا رہی ہیں, یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک گھڑی پر ایک ایک ساتھ اتنی عظیم ہے, بلکہ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو 10 لاکھ کے قریب گناہگار ان کو بخش دیا جاتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. کتنے کے قریب؟ 10 لاکھ. جب بھی افطاری کا وقت روز قریب آتا ہے تو 10 لاکھ کے قریب, 10 لاکھ کے قریب ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی, رمضان شریف کی برکتوں کی وجہ سے اس کو جنت کا ٹکٹ الاٹ کر دیا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ آیا مہینہ سیر و افطار کے مزے. ہم نے سحریاں کی, ہم نے افطاریاں کی, ہم نے اس پر رونق جامعہ مسجد مدنیہ میں بیٹھ کر یہاں کے مناظر کو پایا, ہم نے یہاں کا پانی پیا, ہم نے یہاں پر لنگر کیا, ہم نے یہاں پر تراویح پڑھی, مشائخ کی معیت پائی, ان کے ارشادات عالیہ سے مستفیض ہوئے. یہ سارے کام ہم نے کیے. قرآن پاک میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی, قرآن پاک کی تلاوت کی. سب سے پہلے ہمارے پاس عشرہ رحمت آیا, پھر عشرہ نجات آیا, پھر ابھی یہ جہنم سے آزادی والا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حاصل کیا کیا, حاصل کیا کیا ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہے. جو ہم نے اتنا کچھ کیا, اتنی محنتیں کی, آیا کہ یہ ضائع ہونے کے لیے کی؟ یہ کس لیے اتنی محنتیں کی گئی, یہ کس لیے رکوع اور سجود کیے گئے, یہ کس لیے اتنی پریکٹس کی گئی؟ آیا کہ یہ سارے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے؟ آیا کہ یہ ہم اس میں کنسسٹنسی لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے؟ آیا کہ ہم اس کام کو پورا, دیکھیں حضور نے فرمایا کہ جو کام تم شروع کرو تو اس کو مکمل بھی کرو. جس انداز سے شروع کرو اس انداز سے ہی, اسی جوش سے, اسی ولولے سے, اسی عبادات کی لذتوں سے اس کو ختم بھی کرو. اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہماری کیفیات, ہمارے رجحانات, ہماری طبیعتیں, ہماری جو طبیعت کا میلان تھا وہ نیکی کی طرف تھا. آیا کہ پہلے دن جس طرح یہ تر و تازہ تھا, کیا ابھی بھی وہ تر و تازہ ہے؟ ہمیں کیا چیز ڈھونڈنی ہے, کس چیز کا محاسبہ کرنا ہے, کس چیز کو دیکھنا ہے؟ آیا کہ جو پہلے دن خشوع خضوع تھا, پہلے دن جو تڑپ تھی, پہلے دن جو ہمارا معاملہ رب کے ساتھ تھا, پہلے دن جو تنہائی تھی, پہلے دن جو رب کو منانے کا جذبہ تھا, کیا آج بھی قائم ہے؟ سمجھ رہے ہیں, میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, مجھے وہ دوسری تقریریں آتی ہیں واہ واہ ماشاءاللہ والی, لیکن ابھی اس جمعۃ الوداع کو اور اس گھڑیوں کے مقصد کو سمجھیے, اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے کہ کیا جو شروع کے اندر جب رمضان شریف آیا تھا تب ہم نے یہ اعتقاد کیا تھا, یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے, ان کام سے رکیں گے, یہ کام کریں گے, ان کاموں سے رکیں گے. آیا کہ وہ ٹارگٹ اچیو ہوا ہے یا یہ سارا سفر بیکار گیا ہے؟ آیا کہ وہ سفر جس کے آغاز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ساری باتیں کریں گے, سنو او چلو آغاز تو جیسا ہے, کوئی اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا, کوئی پکے معنوں میں یہ نہیں کہہ سکتا. وہ تو اتنا رحیم ہے, غفور ہے, وہ تو کہتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر کے بھی آ جاؤ نا, پھر بھی میری رحمت کو وسیع پاؤ گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, زمین سے آسمان کتنا فاصلہ ہے؟ کیا اتنے گناہ بھی کسی کے ہوں گے؟ فرمایا اتنے کر بھی لو, اس کے باوجود بھی میری رحمتوں کو وسیع پاؤ گے, میری رحمتوں کو وسیع پاؤ گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے
کہ بندہ اپنے جو اقدامات ہیں، جو اس کے ذمہ ڈیوٹیاں کی گئی ہیں، اس سے دور ہو جائے. پھر ایک اور بات رہ گئی کہ اب یہ چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا ہے رمضان شریف. یہ پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ہماری طبیعتوں کے اندر کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ہمارے اخلاص کے اندر کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ہمارے صبر اور استقامت کے اندر کیا چھوڑ کر جا رہا ہے؟ پیچھے اس کی آؤٹ کمز کیا ہیں؟ ہمیں ملا کیا ہے اس سے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. جس طرح حضور قبلہ عالم نہیں فرماتے کہ غنیمت جان رل مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. غنیمت جان، ملک صاحب، غنیمت جان رل مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. کہ آیا کہ یہ موقع پھر ملیں گے؟ آیا کہ زندگی میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ دیکھیں، اعمال سے دوری کی وجہ لمبی زندگی کا بندہ سوچتا ہے. جب یہ راستے میں رکاوٹ ہے لمبی زندگی، کس کو یہاں پر اعتبار ہے کتنی؟ یہ نیکی کے کاموں سے روکنا، یہ لمبی امید لگانا. لمبی امید نیکی کے کاموں سے روکنے میں رکاوٹ ہے. لمبی امید نیکی کے کاموں سے روکنے میں رکاوٹ ہے. وہ اس لیے کہ بندہ کہتا ہے آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، آج کے رمضان کا کام اگلے سال کے رمضان پر چھوڑیں گے، آج کی بات کل پر، پرسوں پر، اگلے مہینے پر، اگلے سال پر. نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو بعد وچ منیا تے کے منیا، ویکھ کے منیا تے کے منیا. او مزہ ہی تو بغیر دیکھ کے ماننے میں ہے. ہمارا اعزاز کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا اعزاز کیا ہے؟ جہاں دنیا ملحد ہو گئی ہے، آج نوجوان رب کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، آج نوجوان اولیاء کی کرامات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامات کا انکار کر رہے ہیں، اولیاء کی ولیوں کی جو کرامات ہیں ان کا انکار، انبیاء کی جو معجزات ہیں ان کا انکار، یہاں تک کہ خدا کے وجود کا بھی انکار. او واحد مزہ ہی تے نا کہ یہ مسلمان قوم بنا دیکھے کسی رب کی تابعداری کرتی ہے. دیکھ کے مانا تو کیا مانا، اس وقت تو سب مان جائیں گے. اصل مزہ ہی ابھی ہے، اصل امتحان ہی ابھی ہے. ابھی رکنے کا مزہ ابھی ہے، تزکیہ نفس کرنے کا مزہ ابھی ہے، نفس کو پہچاننے کا مزہ ابھی ہے، خود کو برے کاموں سے روکنے کا مزہ ابھی ہے، جھوٹ سے خود کو روکنے کا مزہ ابھی ہے، غیبت سے خود کو روکنے کا مزہ ابھی ہے، چغلی سے خود کو روکنے کا مزہ ابھی ہے. بعد میں مزہ کیا مزہ ہے بھائی؟ جب دیکھ کے مانا تو کیا مانا. اصل مزہ یہ ہے کہ رمضان شریف اس لیے آیا تھا کہ سال بعد ایک جو پریکٹس کرائی جاتی ہے یہ ویسے نہیں کرائی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ یہ پکے ہو جائیں، اپنے مقصد کو بھولے نہیں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھولے نہیں، ادھر آنے کا اور اس دنیا میں آنے کا، اس دارالامتحان کے مقصد کو بھولے نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پھر حضور نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے، رمضان شریف کے اندر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک 10 لاکھ افراد کی بخشش بھی کر دی جاتی ہے اور مغفرت بھی کر دی جاتی ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے کتنے لوگوں کی؟ 10 لاکھ. اصل یہ ہے کہ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ذوق رمضان برقرار رہے. ذوق رمضان کیا رہے؟ ذوق رمضان کیا رہے؟ ہاتھ اٹھا کے، ذوق رمضان کیا رہے؟ اصل ٹارگٹ یہ ہے جس کو اچیو کرنا ہے. رمضان کا مقصد تب پورا ہوگا کہ ذوق رمضان برقرار رہے. ذوق رمضان، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں، اللہ کی نعمت کا شکر کس طرح ادا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکر اس طرح ادا کرو کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کے بدلے میں تم اس کی نافرمانی نہ کرو. اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کے بدلے میں، شکر کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہے، یہ بڑا سادہ سا اور بڑا پیارا، اس میں بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کی نافرمانی. تو یہاں سے معلوم ہوا یہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہ جو گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں اس کو نافرمانی میں گزارنا چاہیے کہ شکر گزاری میں گزارنا چاہیے؟ آپ شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں یا ناشکرا بندہ بننا چاہتے ہیں؟
ہر کوئی شکر گزار بننا چاہتا ہے نا. تو اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ جو چیزیں، جو ماں اور یہ جو چند گھڑیاں اور جو چند روزے رہ گئے ہیں، اس میں ضروری یہ ہے کہ جو پیچھے کوتاہیاں ہوگی اللہ اس سے معاف فرمائے، اور جو آگے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. دیکھیں بخشش تو ہر وقت مانگنی چاہیے. زندہ کو بھی چاہیے کہ اپنی بخشش مانگے. یہ صرف میت کے لیے نہیں جا کے اس کے لیے بخشش، زندہ ہر وقت اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی بخشش مانگے. ہر وقت بخشش مانگنی چاہیے. دیکھا نہیں حضور قبلہ عالم ہر وقت بخشش کی، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جو زندہ ہیں انہیں دین پر کامل استقامت ملے. وہ کامل استقامت کیا ہے؟ یہ کامل استقامت وہی ہے کہ جو پہلے دن کیفیات تھی وہ روزے چاند رات تک وہ کیفیات بنی رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پورے سال یہ بنائے رکھے گا. پھر حضور نے حضرت مجدد الفسانی، ذرا کہیں سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس رمضان شریف میں جو محروم رہ گیا قرب الہی سے، رضائے الہی سے، اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو پورے سال میں اس پر وہ وبال رہے گا. اور جو اس رمضان شریف کی برکتوں کو سمجھا اور اس کے معنی کو سمجھا، اس کے برکات کو سمجھا، تو پورے سال کا رزق اللہ اسے اس رمضان کے صدقے میں عطا فرمائے گا. آپ فرماتے ہیں سارا رزق، ساری تقسیمات وہ اس مہینے میں خاص طور پر ہو جاتی ہیں. وہ ہو جاتی ہیں کہ بھئی کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، وہ رمضان کے صدقے سے باقی نوازشات ہوتی ہیں پورے سال. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ رمضان اس لیے تھا کہ جو آپ کا نفس امارہ ہے اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جایا جائے. نفس امارہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے، برے کاموں کی طرف بلاتا ہے، یہ اس لیے آیا تھا کہ وہی جو تزکیہ نفس، میں اپنی آیت سے ہٹا نہیں ہوں، کامیابی تب ہے کہ تزکیہ نفس ہوگا. تزکیہ نفس تب مکمل ہوگا جب نفس مطمئنہ آپ کو نصیب ہوگا، وہ کامل نفس نصیب ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف کا مقصد یہ تھا کہ نفس امارہ کی اصلاح کی جائے، نفس امارہ کی اصلاح کی جائے. اور پھر ایک اور بات، اب آتے ہیں کہ یہ جو کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا، کیونکہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے. رب فرماتا ہے نا قرآن میں کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے ضرور ان سب سے جواب طلب کیا جائے گا ان تمام کاموں کے متعلق جو یہ کرتے رہے ہیں. اب ایک بات سنیں کہ اب یہ رمضان شریف ہمارے طرف آیا ہے. پہلے تو یہ سنیں، جنرلی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم جو جابز کرتے ہیں تو ہم اس بات کو غور کرتے ہیں، اس بات کو دل میں رکھتے ہیں کہ ہمارا باس ہمیں کیا کہے گا، اس نے ہم سے حساب لینا ہے. ایسا ہے، یا کوئی مالی کوئی مدد ہے یا کچھ بھی ہے، یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں پیسہ انوالو ہے، تو آپ یہ کہیں گے حساب کا آپ کو ڈر ہوگا کہ حساب مجھ سے، جس نے مجھے یہ کام سونپا ہے وہ مجھ سے اس کا حساب بھی تو لے گا. سمپل ورڈز میں یہ یاد رکھیں، اگر کوئی کام، اگر کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب دہ ہے. وہ اس کا جس شخص کے ذمہ کوئی کام کیا جاتا ہے وہ اس کا اور اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کرے، جسے چاہے جو ہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہیاں عطا کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تو اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، کیا ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنا بڑا احسان عظیم رمضان جو تمہارے حوالے کیا گیا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، اب تم اس کا جواب دو کہ اس میں کیا کچھ کرتے رہے ہو، اس میں کتنا مجھے منایا ہے، اس میں کتنے تم نے نیکی کے کام کیے ہیں؟ کیا یہ سوال نہیں ہوگا نا؟ تو اللہ سے یہ مانگیں کہ یہ اللہ نے ہمیں جو اس قدر بڑی نعمت اور احسان عظیم ہمیں عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ جو باقی کے دن رہ گئے ہیں اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس پر ہمیں استقامت. اور اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی محرومی ہو گئی ہے تو اس سے درگزر فرمائے، اس سے. اب ایک اور بات ہے، ایک تو ہو گئے کوتاہی والے، یہ میں نے بتا دیا ہم سب کمزور ہیں. اب ایک وہ ہے جو خود پسندی میں آ جاتے ہیں. میں دونوں طرف کی بات کروں گا، ایک طرف کی نہیں.
ٹو سائیڈڈ چیزوں کو لے کے چلوں گا, دونوں ایسپیکٹ سے آپ کو اس کو بتاؤں گا. ایک تو وہ جڑا محروم ہے, جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, عبادات کے علاوہ بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں آیا کہ قبول ہو نہ ہو, اور ہونا بھی یہی چاہیے, ہر وقت خود کو عاجز اور مسکین سمجھنا چاہیے. بلکہ حضرت بایزید بستامی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ عبادات کی, بڑا شکر گزار ہوا, کئی سال میں نے عبادات کی, مجھے غیب سے آواز آئی اور یہ عبادات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ہیں, عبادات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت لوگ, جو فرشتے بھی ہیں, سب لوگ ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عاجزی کرو اور خود کو میرا محتاج سمجھو. عبادات کی میرے پاس کمی نہیں ہے. اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ بندہ خود کو محتاج سمجھے اور اللہ کی عبادات میں مست ہو جائے. پھر پہلے خود کو محتاج سمجھے. تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہیں جن سے کوتاہی ہوئی ہے, ایک وہ ہیں جو خود پسندی میں ڈوب جاتے ہیں. خود پسندی سمجھتے ہیں نا کہ میں ہی میں, بڑی عبادات کر لی, بڑا احسان کر دیا, دوسرے کو حقیر سمجھا کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ دیے, میں نے اتنے وظائف کر دیے, میں نے ایک دوڑ لگا دی تھی, میں جیت گیا ہوں, میں آگے نکل گیا ہوں. نہیں, یہ خود پسندی تو بڑی بری چیز ہے. تو ہمیں ریاکاری سے تو پھر رب کا اپنا ہی فرمان ہے کہ میں تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. میں رب کی نظر رحمت تمہاری صورتوں کی طرف نہیں ہوتی, تمہارے دل کی طرف ہوتی ہے, تمہارے اعمال کی طرف ہوتی ہے. تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بعض اوقات یہ بھی سمجھا جاتا ہے جس کو آپ دنیا میں عام سمجھ رہے ہوں, جس کے ذکر کو عام سمجھ رہے ہوں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس کا پتہ نہیں کیا مقام ہو. اور بعض اوقات آپ جس کو گندا مندہ سمجھ رہے ہوں, راہ پر چلتا مسافر سمجھ رہے ہوں, مانگنے والا سمجھ رہے ہوں, اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو خود پسندی, ریاکاری سے بچنا, یہ ایک کام بھی ہمیں رمضان عطا کر کے جاتا ہے. یہ اچھا, اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو وہ کام پسند نہیں ہے جو ادھورا چھوڑ دیا جائے. اللہ اس کام کو پسند نہیں فرماتا جو ادھورا چھوڑ دیا جائے. تو بھئی جس رمضان کا آغاز اتنا اچھا ہوا ہے, تو اگر کوئی اب یہ 20ویں 25ویں یا جمعۃ الوداع کے روزے کے بعد اس کو ادھورا چھوڑ جائے تو کتنی بڑی محرومی ہے یا نہیں ہے نا, ہے نا محرومی. تو پھر صحیح بخاری میں ہے کہ اعمال کا اعتبار صرف انجام کے ساتھ ہے, کہ انجام اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے, یا صرف آغاز ہی اچھا ہے اور انجام کا کوئی پتہ نہیں. مکے گئے, مدینے گئے, جیسے کہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی آ گئے. یہ سارے معاملات کیے کہ اس کا اختتام کیسا ہے. اور پھر ایک اور بات حضور نے فرمایا, جو رمضان کے اندر بھی اپنی بخشش, رمضان اس کے پاس آیا اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا, تو یہ محرومی کی علامت ہے. کہ رمضان شریف اس کے پاس آیا, اس کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا, یہ کیا ہے؟ یہ محرومی کی علامت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان شریف سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے, اس پر عمل درآمد کرنا بڑا ضروری ہے. ان میں سے چند چیزیں اور ملی ہیں کہ رمضان شریف کے اندر ہمیں صبر و تحمل ملا ہے. کیا ملا ہے بھائی؟ صبر اور تحمل ملا ہے. اس کا برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے, اس کا برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے. رمضان شریف نے یہ سکھایا ہے کہ دکھلاوے کے کام نہیں کرنے, ریاکاری کے کام نہیں کرنے, فقط رب کی رضا کے لیے کام کرنا, فقط رب کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں. رمضان شریف نے تقوی اور پرہیزگاری کے اصول بتائے ہیں. دیکھیں اس دربار کا کیا خاصہ ہے, اس دربار شریف پہ کیوں اتنی دل جمی کے ساتھ اللہ کی مخلوق آتی ہے, کہ یہ دربار شریف کا یہ خاصہ ہے, یہاں کے مشائخ اعظام کا یہ خاصہ ہے, یہ غیر رمضان کو بھی رمضان کی طرح گزارتے ہیں. اب ان باتوں کو گنتے جائیں. میں نے کہا کہ یہ رمضان شریف پرہیزگاری کا اور تقوی کا درس دیتا ہے, وہ تو یہاں پر ہر وقت دیا جاتا ہے. یہ رمضان شریف آپ کی اصلاح کرتا ہے, تزکیہ نفس کرتا ہے. وہ صوفیاء کا تو کام ہی تزکیہ نفس کرنا ہے, یہ ایک ڈیوٹی ہے بڑی خاص. حضور نے بھی تزکیہ نفس فرمایا ہے.
تو یہ بڑی خاص ڈیوٹی ہے تصوف کو. آج لوگ, میرا عنوان نہیں ہے کسی وقت تصوف کے اوپر گفتگو کروں گا, اس سے ویسے ہی ایک چیز بنا کے پیش کیا جاتا ہے, انہیں ہوا ہی نہیں لگی اصل تصوف کی. اصل جو تصوف کے اصول ہیں وہ عین شریعت کے مطابق ہیں, وہ عین تزکیہ نفس. جو آیت پڑھی اور صوفیوں کا, درویشوں کا, اہل اللہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ اندر کے چور کو مارتے ہیں, یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں, اندر کی میل دوڑاتے ہیں, زنگ و آلودہ دلوں کو منور کرتے ہیں اللہ والے صوفیاء. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کا درس رمضان سے ملتا ہے, تو دربار شریف پر تو ہر وقت ہی تزکیہ نفس کیا جاتا ہے, یہاں پر تو ہر وقت ہی آنے والوں کی باطنی اصلاح کی جاتی ہے, باطنی علوم سے نوازا جاتا ہے. تو یہ غیر رمضان میں بھی, یہ رمضان شریف آیا تھا کہ صدقہ و خیرات کیا جائے, کھلے صدقہ و خیرات کیے جائیں, تو یہاں حضور قبلہ عالم تو غیر رمضان میں بھی کھلے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کوئی ریاکاری نہیں ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غیر رمضان بھی وہی پریکٹسز جاری رہتی ہیں جن کا آپ کو مقصد میں اچیو کرنے کی کوشش کرا رہا ہوں, کہ غیر رمضان بھی وہی کیفیات بنی رہتی ہیں. یہاں غیر رمضان میں بھی اسی طرح لنگر دن رات چلتا رہتا ہے, یا غیر رمضان میں بھی اللہ کی مخلوق کی خبر گیری لی جاتی ہے. ہر اتوار اور جمعہ کو نہیں دیکھتے. حضور جانشین سلطان الفقراء الحاج فقیر پیر سلطان سرکار, آپ ہر جمعے کو, اتوار کو, 12ویں کو, کچھ بھی ہو, درد دل رکھنے والے آتے ہیں, اپنے دکھڑے سناتے ہیں, آپ دعا فرماتے ہیں, دم فرماتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, رمضان کا اگر مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی خبر گیری لی جائے, وہ تو اس دربار پر ہر وقت لی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور رمضان شریف کا مقصد یہ تھا کہ ہر کام سے ہٹ کٹ کر خود کو قرب الہی میں رکھنا, اپنے آپ کو ہٹانا, زندگی کو غفلت میں گزاری تھی اس کو بہتر کرنا. صوفیاء سے, اولیاء سے تو غیر رمضان کیا پورے 12 مہینے یہی درس ملتا ہے. ان کی زندگیوں سے, ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر, ان کی اس بات کو دیکھ کر, نیکی کے لیے رغبت دیکھ کر, اللہ کے ساتھ پیار دیکھ کر, اس کے محبوب کے ساتھ پیار دیکھ کر, اس کی اتباع والی زندگی دیکھ کر ہمیں یہی کچھ تو ملتا ہے, یہی احساس پیدا ہوتا ہے, یہی بات پیدا ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ اللہ کے بندے, یہ اللہ کے محبوب بندے, یہ برگزیدہ بندے, یہ جو انہیں تڑپ محسوس ہو رہی ہے, جو انہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ایک کامل یقین ہے, ایک کامل یقین. دیکھیں یقین بھی بڑی دولت ہے. آج بے یقینی تو ہے نا, ہم بے یقینی میں پڑ گئے. جب ہم یہ نئی نئی باتیں دیکھتے ہیں نا, ماڈرنزم کی طرف جاتے ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں, نوجوان اس کی طرف بڑا مائل ہوتا ہے, اور پھر اب تو اتنا آگے. میں کہتا ہوں وہ تعلیم کس کام کی کہ جس نے تمہیں رب رسول سے دور کر دیا. مطلب آج ہم ماڈرنسٹ اپروچ کے ہو گئے ہیں, ذہنیت ہماری ماڈرن ہو گئی, اور یہ جو ایک ٹریڈیشنل معاملات چلتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں, روایاتی معاملات سمجھتے ہیں, روایتی ہے, پرانے ذہن کا ہے, یہ مولوی ہے یا یہ کیا ہے. نہیں نہیں, ایک بات چھوٹی سے پوچھوں, آج 1446 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک ہم اپنے وہ پرانے صحابہ کی باتیں کر رہے ہیں. نیا کیا ہے بھائی, باتیں تو وہی پرانی ہیں, پرانے نبی کی باتیں ہیں, اس کے دوستوں کی باتیں ہیں, خدا نے جو پرانا کلام بھیجا ہے اس کی باتیں ہیں. نیا کیا ہے؟ لیکن ان پرانی باتوں میں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کی بات ہو رہی ہے. یہ اعزاز ہے قرآن پاک کا کہ جس دور میں اٹھاؤ گے, جس وقت میں اٹھاؤ گے, جس صدی میں اٹھاؤ گے, آج سے ہزاروں سال بعد اٹھاؤ گے, اس کا ذوق و شوق, اس کے مخاطب, اس میں جو بات ملے گی ایسا لگے گا جیسے یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, ہر کتاب کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, پرانی باتیں ہو جاتی ہیں, نئی نئی تھیریز مارکیٹ میں آتی ہیں. لیکن قرآن پاک ایک واحد ایسی بک ہے جو کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی, ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے. تو اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے, تو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی خدا را, یہ اس کو درد دل سمجھیے جو بعد میں ہمارے لوگ دیکھتے بھی ہیں. میں ساری چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھ کر نہیں بیان کر رہا ہوتا, بعد میں یہ چیزیں سوشل میڈیا پر جاتی ہیں, کافی دور تک جاتی ہیں. میں وہ بھی دیکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اور اس وقت جو کرنٹ افیئرز کے اندر یا
جو ایگزسٹنگ سٹیٹس کو ہے اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوں. ساری باتوں کے مخاطب آپ نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ چیزیں دور جاتی ہیں، آگے ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو ان نئے نئے فتنوں سے بچائیے، نئے نئے اسکالر سے بچائیے، خود ساختہ جو تعویلیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، ان سے بچائیے. یہ کہیے کہ ہمیں مستند اکابرین کافی ہیں، جو بات کر گئے ہیں مستند اکابرین. حضور نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے، آ کے کہیں گے جو پہلے آئے تھے انہیں کچھ پتا نہیں تھا، ہمیں سب کچھ پتا ہے. جو پہلے آئے تھے انہیں کچھ پتا. یہ دور ابھی جا رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے. پھر حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لینے سے مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علم سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. جو علماء حقہ ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، پیچھے چھان رہ جائے گا. تو آپ نے فرمایا اس دور پر جہلاء کو ممبروں و محراب پر بٹھا دیا جائے گا. آج دیکھ لیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے معاملات قرآن و حدیث لے کر بیٹھا ہے، سب کوئی قرآن و بس اللہ جل جلالہ. بیٹھ جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر جہاں پر ہر کوئی نئی نئی بولیاں بول رہا ہے، نئی نئی باتیں کر رہا ہے، نئے نئے بیانات کر رہا ہے، اسی دور کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا بیٹھ جائیں. پیچھے یہ جو آپ سارے کھڑے ہو گئے ہیں فوری بیٹھ جائیں، صرف میرے 2 منٹ رہ گئے ہیں، میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نئی بولیاں بولنے والے، نئی نئی بات کرنے والے، خود ساختہ قرآن و حدیث سے دلائل کو نکالنے والے، اسی دور کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جن کا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ کوئی ان کی مستند بات ہے. ایسے لوگوں سے بچنا ہے اور اکابرین کے دامن کو تھامنا ہے، اکابرین کے دامن کو تھامنا ہے. اور اس پرفتن دور کے اندر ایسے مشائخ ہونا رب کی بڑی نعمت ہے. اس دور کے اندر ایسے مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ایسے مشائخ اعظام اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ یہ ہماری عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہیں. ذرا کہیں نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں نا سبحان اللہ. تو اس دور کے اندر ایسے مشائخ اعظام ہونا، ایسی خانقاہ کا ہونا جو عقائد کی بھی درستگی کرے، عقائد پر بھی پیرا دے، آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے، آپ کو دنیا داری سے ہٹا کر اللہ کے ذکر پر بھی لگائے، آپ کو ہر چیز سے دور کر کر عشق مصطفیٰ میں منور بھی کرے. تو اس دور کے اندر ایسی خانقاہیں رب کی نعمت کا باعث ہوتی ہیں. یہ رب کا احسان عظیم ہے، یہ رب کا احسان عظیم ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ فتنوں کا دور ہوگا، فساد کا دور ہوگا، نئی نئی بولیوں والوں کا دور ہوگا. آؤ ہم نے کبھی دعوے نہیں کیے، لیکن آج بھی ایک ایسی خانقاہ موجود ہے، آج بھی ایسے مشائخ موجود ہیں کہ جو تمہیں پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی خانقاہیں، ایسے اللہ والے اور آج بھی موجود ہیں، آج بھی یہاں پر ہیں. بات میں نے شروع میں کی، جو بن دیکھے ماننے کا مزہ ہے نا، وہ دیکھ کے ماننے کا بعد میں سب نے مان جانا ہے. آج مانو، آج آؤ ان کی بارگاہ میں، آج آؤ اس آستانے پر آؤ، ان مشائخ کے پاس آؤ کہ وہ تزکیہ نفس، وہ خالصتاً نسبت رسولی کا فیض، وہ خالصتاً جو خاص فیض اس وقت تقسیم ہوا کرتا تھا، وہ آج بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ خاص رنگ، وہ خاص بات، وہ خاص تصور، وہ خاص للہیت کا مزہ، وہ خاص خشیت الہی کا مزہ، وہ خاص جو خلفائے راشدین بیٹھا کرتے تھے حضور کی صحبت میں، حضور کی معیت میں، اور وہ مزہ اگر آج بھی چاہتے ہو نا، آج بھی چاہتے ہو کہ وہ مزہ ملے، تو وہ مزہ فقط اس خانقاہ پہ ملے گا جس کو دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف کہتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنی کہ جہاں پر
لوگ آج ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیزم کا زمانہ ہے، خدا کے وجود کے انکاری ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ایسی خانقاہوں کا ہونا، ایسے اولیاء کا ہونا کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. بھائی ذرا کہیں نا سبحان اللہ گفتگو میں. تو ایسی خانقاہوں کا ہونا یہ غنیمت ہے. اور رمضان شریف کا میں نے پہلے بتایا کہ یہ یہاں پر جو درس دیے جاتے ہیں صرف رمضان میں نہیں، یہاں کی ایک ایک ادا غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے. رمضان کا نام اگر سخاوت تھا تو اس دربار پر غیر رمضان میں بھی سخاوت ہوتی ہے. رمضان کا مطلب اگر صدقہ و خیرات تھا تو ہمارے حضور قبلہ عالم غیر رمضان میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں. رمضان کا مقصد تحمل اور صبر تھا، بردباری تھا، اتفاق تھا، اتحاد تھا یا استقامت تھا، تو وہ درس تو 24 گھنٹے 12 مہینے یہاں پر دیا جاتا ہے، غیر رمضان میں بھی دیا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد، میں نے یہ جو گفتگو باندھی اور سمیٹنے کی طرف اب جا رہا ہوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس خانقاہ کے اوپر وہ چیز ملتی ہے جو کیفیات، جو معاملات پہلے روزے پر آپ پر بنے تھے نا، ان کا یہ کام ہے کہ یہ رہتی زندگی تک وہ معاملات بنایا کرتے ہیں. جو آغاز میں جو بات، جو کیفیات اور جو ہمارا قرب الہی کی طرف ایک رغبت تھی، وہ اس خانقاہ کا، ان شیخین کا، ان مشائخ کا یہ کام ہے. اور جو بات رمضان شریف میں کیفیات بنتی ہیں وہ فقط کوئی نیک نیتی سے یہاں پر آئے، یہاں پر اعتکاف کرے تو اللہ رہتی زندگی تک اس کی وہ کیفیات بنا دیا کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیفیات بن جاتی ہیں. تو ایسی خانقاہ یہ رب کی نعمتوں میں سے ہے. ایسی خانقاہ اور ہمارے حضور قبلہ عالم کا ہونا یہ نعمت ہے. یہ لوگوں کے لیے نعمت ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی ایسی خانقاہ بھی باقی اور ایسے مشائخ بھی باقی. آخر میں ایک منقبت پڑھتا ہوں، گفتگو کو سمیٹتا ہوں جلدی سے اور پھر انشاءاللہ گفتگو میری سمیٹی جائے گی. ایک منقبت پڑھتا ہوں کہ یہ ساری بہاریں، یہ اعتکاف والوں کا بیٹھنا، گنتی کے چند روز رہنا، یہ تو سارا کچھ یہاں پر اس شخصیت کی وجہ سے ہے، ہمارے حضور قبلہ عالم کی وجہ سے ہے، ان مشائخ کی وجہ سے ہے. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، او خواجہ ثانی پیا، خواجہ ثانی پیا. چلو حضور قبلہ عالم کو خوش کرنے کے لیے پہلے یوں کہہ دیتے ہیں، خواجہ اعظم پیا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے تیری. بھائی ایسے نہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ مزے جو آ رہے ہیں، یہ اعتکاف بیٹھنے کا مزہ یہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے، ان کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. ویسے کوئی کمال نہیں ہے. ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے تیری کیا بات ہے. مجھے سب نظر آ رہے ہیں اور یہ کیمرہ ذرا گھمائیں، ان کو پتہ لگے کہ یہ کیسے دیوانے ذکر کر رہے ہیں. تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے خواجہ اعظم پیا تیری کیا. واہ بھائی واہ، خواجہ اعظم ابھی بھی کم نہیں. تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے خواجہ اعظم پیا، خواجہ اعظم پیا تیری. وہ پیچھے والے ابھی چپ ہیں، خواجہ اعظم پیا. اس طرف والے بھی خواجہ اعظم پیا. جس کو شک ہے وہ نہ کرے، میری مخاطب صرف میرے مرید نہیں، مشائخ کے مرید ہیں، وہ پڑھیں خواجہ. جڑے نوے آئے انہوں نہ پہ پڑھو. خواجہ اعظم پیا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے تیری. خواجہ ثانی پیا تیری کیا بات ہے، خواجہ ثانی.
جن کی وجہ سے یہ بہاریں ہیں، جن کی وجہ سے ہر چیز مزہ دیتی ہے. خواجہ ثانی پیا تیری کیا، بھائی ایسے نہیں. خواجہ ثانی پیا جن کی وجہ سے بہاریں ہیں، جن کی وجہ سے یہ لطف ملتا ہے. خواجہ ثانی پیا تیری، خواجہ ثانی پیا تیری کیا بات ہے، تیری. میں نے زود اور تقوی کی بات کی. آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ، آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ، آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ. نقش بندی رہنما تیری کیا بات ہے، نقش بندی رہنما، ہاں نقش بندی رہنما تیری کیا، تیری کیا بات ہے، تیری تیری. مرشد ثانی پیا تیری کیا بات ہے، خواجہ ثانی پیا تیری کیا. آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ، آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ، آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ اللہ، آپ کا زود اللہ اللہ، آپ کا زود و تقوی اللہ اللہ. او نقش بندی رہنما تیری کیا، نقش بندی رہنما تیری، اب بندی رہنما تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری ہے نقش بندی اے میرے پیشوا تیری کیا بات ہے، اے میرے رہنما. بھائی لوگوں کے کیسے کیسے رہنما ہوتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، اور رہنما بڑھیں اسی تے فخر نہ لاکھو. اے میرے رہنما تیری کیا، جن کا آگ پچھ کوئی نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، ہمیں پیر بتاتے شرم نہیں آتی، فخر سے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے میرے رہنما تیری کیا بات ہے، اے میرے رہنما تیری تیری کیا بات ہے، تیری کیا. اچھا اب یہ شعر خود کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہم او خواجہ سلطان پیا. نہ مرید تو اصل میں ان کا ہوں، یہ تو حضور قبلہ عالم تو پیرانے پیر ہوئے، یہ ہمارا اعزاز ہے. اصل مرید ہم ان کی ہیں، ان سے آگے چلتا ہے معاملہ. او خواجہ سلطان پیا تیری کیا بات ہے، خواجہ سلطان پیا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے. خواجہ اعظم پیا تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری. بسم اللہ الرحمن. سب احباب